ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اب ہم بات کریں گے ضرورت کے وقت قرض لینا بہت سارے لوگوں کے لیے ایک آسان حل محسوس ہوتا ہے ان کو, لیکن جب یہی قرض سود کے ساتھ واپس کرنا پڑے تو اس کے مالی, سماجی اور مذہبی پہلو اگر ہم ان کی بات کریں تو کیا ہوتے ہیں, اس پر ایک اہم بحث ہے جو چھڑ جاتی ہے. کیا سود وقتی مالی سہارا فراہم کرتا ہے پھر انسان کو طویل المدت مالی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سود اصل میں ہے کیا, کس طرح سے سود ہو جاتا ہے, اور سود کافر کا جو آپ یہ کہیں کہ خاندان پر کیا اثر پڑتا ہے, بچنے کے متبادل راستے کیا ہیں, اور ایک جب ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں اس میں اضافہ اور پھر سود, اس میں کیا فرق ہے, اور اسلام میں اس حوالے سے رہنمائی کیا فراہم کی گئی ہے ہمارے لیے. انہی اہم نکات پر آج ہم بات کریں گے, اور انہی نکات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر اسد اللہ صاحب موجود ہیں, معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں. آپ ان کو ہمارے پروگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ سود کے حوالے سے بتایا گیا, اور ایک جگہ پہ تو کہا گیا کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا نظام بھی سود کے اوپر ہی چل رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم IMF کے پاس گئے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو اس سودی نظام کے حوالے سے سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا. اور ایک اگر شخص بھی کسی سے کوئی سود لیتا ہے تو اس کے بعد تو وہ اس کا جو سود ہے وہی بڑھتا چلا جاتا ہے, پرنسپل اماؤنٹ تو وہیں پہ رہ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. بہت شکریہ. سود جو موضوع ہے سود کا, یہ بہت اہم ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے جاہلیت میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا. اس لیے قرآن مجید میں جن گناہوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ان میں ایک سود کا گناہ ہے, جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات, کے ساتھ ان گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والی ہیں. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا بھی ذکر کیا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا اور گریجولی اس کا ذکر کیا, اور آخر میں وہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے اشارہ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو, اپنی اصل اماؤنٹ واپس لے لو. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اب یہ جو جنگ کے لیے تیار ہونے کی بات کی گئی ہے, یہ اتنی سخت وعید ہے, اور کون اللہ تعالیٰ سے جنگ اپنے ذمہ لے سکتا ہے, اپنے سر لے سکتا ہے. کسی بھی اور گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں جنگ کا ذکر نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے. یہ صرف سود کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے, اور حدیث میں بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت وعید سنائی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, اس پہ گواہ بننے والے پر, ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہے. اور یہ حضور نے پھر جو حجۃ الوداع کا موقع تھا, اس کے موقع پر بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں سارا کا سارا سود ختم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے حضور نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے سود سے شروعات کی کہ میں ان کے سود کو ختم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ جاہلیت کے سارے سود کو حرام قرار دیا. اور اس کے بعد سے سود مسلمانوں کے ہاں ایک متفقہ طور پہ ایک حرام چیز رہی ہے, لیکن جس کی جیسا آپ نے اشارہ فرمایا کہ بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں سود کا دوبارہ سے رواج اتنا چل پڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ لوگ سود کھانے والے ہوں گے, اور اگر کوئی سود کھائے گا نہیں تو کم از کم اس کا غبار تو ضرور پہنچے گا. اور اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی اماؤنٹ آتی ہے اس پہ اگر ہم سود نہیں پے کر رہے ہیں تو کم از کم کسی نہ کسی جگہ پر اس پہ سود پے کیا گیا ہوتا ہے, تو اس کا غبار بھی ہم تک پہنچتا ہے. تو اس نے خاندانی نظام میں اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے اور حضور کے لائے ہوئے احکامات کا خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشی نظام میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھنا پڑے گا, تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم برکات اور رزق کی فراوانی کو دیکھ سکتے ہیں, جس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بارہا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہے, وہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اب پھر ہم اگر بات کریں یہ جو ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں, پھر کیا اس کو بھی ہم سود کہیں گے؟ پھر جو اصل مطلب کس طرح سے ہم یہ فرق کریں گے کہ ہم وقتی جو اضافہ ہے وہ کس طرح سے لیں, وقتی فائدہ کیا ہے, کس طرح سے اس چیز میں ڈفرنس کیسے ہوگا؟ دیکھیں, سود کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال بتاتا ہوں, اس سے بات واضح ہو جائے گی. مثلا مجھے قرضے کی ضرورت ہے, اور میں کسی بندے کے پاس گیا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیں. وہ مجھے قرضہ نہیں دے رہا,
تو اس کی جاہلیت کے اندر بھی یہ صورت تھی اور آج کل بھی یہ صورت ہے کہ کوئی کسی بندے نے مجھ سے کہا کہ میں تو آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے اگر 6 مہینے کے اندر آپ نے پیسے لوٹائے تو اس پر آپ نے کوئی اضافی اماؤنٹ نہیں دینی. اگر آپ اس میں 6 مہینے سے آگے جائیں گے تو فی مہینہ آپ 1,000 روپے دیتے جائیں گے. یہ بھی سود ہے. یا یہ کہنا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور آپ اسی وقت سے اس پہ 1,000 روپے فی مہینہ چڑھتا جائے گا، یہ بھی سود ہے. یا مثال کے طور پر 1 سال کے لیے پیسے دیے گئے تھے، 1 سال کے بعد میں نے جا کے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے تھوڑا سا کے بدلے میں آپ سے کچھ اضافی رقم لوں گا. یہ ساری کی ساری صورتیں سود میں شامل ہیں، اس لیے کہ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. پیسے کے اوپر قرضہ دینے والا کسی بھی قسم کے پروفٹ لینے کے لیے انٹائٹلڈ تب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی طرح کا کوئی رسک بیئر کرتا ہے. رسک بیئر کرنے کی مثال یہ ہے جیسے میں کسی کو پارٹنرشپ پہ پیسے دے دیتا ہوں یا میں کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دے دیتا ہوں، تو اس میں نے اپنے ذمے کوئی خطرہ بھی لیا ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہو گیا تو وہ نقصان میرا ہوگا. جبکہ قرضے میں ایسا نہیں ہوتا. قرضہ اگر وہ مجھ سے لیتا ہے تو یہ اس کا اپنی قسمت ہے کہ اسے فائدہ ہوتا ہے، اسے نقصان ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، اس نے بہرحال مجھے پیسے دینے ہیں. تو یہ سود ہے. اس کو جائز قرار دینے کے لیے جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں کموڈٹی ہو. مثال کے طور پہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا کرنا کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے موٹر سائیکل لینی ہے. تو میں اسے کہہ دوں کہ میں موٹر سائیکل مارکیٹ سے خرید کر آپ کو دے دیتا ہوں. تو میں نے موٹر سائیکل مارکیٹ سے کوئی 1 لاکھ کی خرید لی اور میں نے اس کو 1,10,000 یا 1,20,000 کی اس کو بیچ دی. تو جب بیچ میں کموڈٹی آ جاتی ہے، بیچ میں میرا رسک انوالو ہو جاتا ہے، میں کسی چیز کا مالک بن جاتا ہوں، پھر میں وہ چیز اسے بیچتا ہوں، تو یہاں پر یہ ایک ریئل ٹرانزیکشن ہے. اور ریئل ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، ریئل کاروبار جو ہوتا ہے، اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ جائز ہے. آپ نے ٹریڈنگ کی طرف اشارہ کیا. ٹریڈنگ یا اس طرح کی جتنے بھی آج کل پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے کے سارے آرٹیفیشل ہیں، سارے کے سارے فرضی ہیں. اس کے اندر صرف کچھ ڈیجٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور جو دنیا کا کاروبار ہے یا جو سٹاک ایکسچینج ہے یا جیسے مارکیٹ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے، اسی طریقے سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، مارکیٹ نیچے جا رہی ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن ریئل میں کوئی بزنس نہیں ہو رہا. جیسے اگر میں کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہوں، وہ کوئی بزنس نہیں کرتا. وہ صرف دیکھتا ہے کہ جی آج مارکیٹ میں ریٹ اوپر چلا جا رہا ہے تو مجھے پروفٹ دے دیتا ہے، اگلے دن مارکیٹ میں نقصان ہو گیا تو مجھے پروفٹ نہیں دیتا، لیکن وہ ریئل میں کوئی بزنس نہیں کر رہا. تو یہ تو حرام ہے، اس لیے کہ ریئل میں بزنس ہونا ضروری ہے. تو جتنی بھی ٹریڈنگ کی شکلیں ہیں یا جتنی بھی اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں یا جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ جس چیز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سونے کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. سونا ان کے پاس مثلا 100 کلو موجود ہے، جبکہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں 1,000 کلو کی. اسی طرح کرنسی کی بات ہے، اسی طرح دیگر کموڈیٹیز کی، گندم کی، کپاس کی، انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جن میں سے اکثر سودے جو ہوتے ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے. اس لیے یہ آج کل نوجوان اس بات میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سودی نظام میں ہم اتنا جکڑ گئے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب کھولیں تو ہر دوسرا تیسرا اشتہار آپ کو سود کے حوالے سے مل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ اتنے پیسے لے لیں اور اتنے دنوں میں اتنے اضافے کے ساتھ لوٹا دیں. یعنی آدمی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک میں جی رہے ہیں کہ وہاں پہ اس پہ دکانوں کے اوپر سود کے اشتہارات ہیں، یوٹیوب کے اوپر سود کے اشتہارات ہیں، ویڈیوز کے اندر سود کے اشتہارات آ رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سود کے اشتہارات آ رہے ہیں، اور ہم کھلا اللہ تعالیٰ سے گویا اعلان جنگ اپنے ذمے سر لے رہے ہیں. اور ہم نے اس بات کا تہیہ اچھا کافی دفعہ کیا ہے کہ ہم مفتی صاحب سود کے مجھے نظام سے تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. آپ نے کہا کہ جہاں پہ کموڈٹی انوالو ہو جاتی ہے وہاں پہ سود نہیں ہوتا. ایک موبائل فون ہے کسی نے لینا ہے تو وہ اگر کیش میں لے گا تو وہ 3 لاکھ روپے کا ہے. اگر وہ قسطوں پہ کہیں سے لیتا ہے، کسی کمپنی سے لیتا ہے، وہ تو 3,40,000 کا یا 50,000 کا، واٹس ایور 4 لاکھ روپے کا ملے گا. سو اسی طرح سے بہت ساری ہوم اپلائنسز ہیں، پروڈکٹس ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، لوگ قسطوں پہ لیتے ہیں، آسان اقساط میں لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یکمشت پیسے نہیں ہوتے ہیں. گاڑی بھی لوگ قسطوں پہ لیتے ہیں. سو پہلے تو مجھے کموڈیٹیز کے حوالے سے بتائیے گا، موبائل اور آگے پیچھے، اس کے بعد پھر گاڑی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں چونکہ ہمارا یہ پروگرام بہت زیادہ مختصر ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکوں گا، اصولی بات بتا سکوں گا. لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اصولی بات پہ از خود عمل نہ کریں جب تک کہ آپ پھر کسی آتھینٹک بندے سے اسی اسپیسیفک صورت کے حال ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، آپ اس کو تفصیلی بتا سکتے تو ہیں. جو قسطوں پہ کاروبار ہے. جی بالکل. تو میں یہ کہنا چاہوں جو قسطوں پہ جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے لیے دیکھیں بنیادی طور پہ اس بات کی تو اجازت ہے. جیسے میرے پاس موبائل فون ہے تو میں چاہوں تو اسے 1 لاکھ کا بیچ دوں، چاہوں تو اسے 1,50,000 کا بیچ دوں، چاہوں تو اسے 50,000 کا بیچ دوں. اس پہ تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ موبائل خریدنا ہے. جی
मुफ्ती मैंने साहब उसे कहा कि अगर आप कैश प्राइस पे देंगे तो मैं आपको 1 लाख पे बेचूंगा, अगर आप 6 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे तो मैं आपसे 1,20,000 रुपए आपसे लूंगा। एक चीज पे हमने तय नहीं किया, ये हमारे दरमियान बार्गेनिंग फी नफ्सी तो इजाजत है कि आप टाइम की वजह से उसके पैसों को बढ़ा दें। हाँ हाँ और जब मैं इस मोबाइल को 1 लाख का बेचूंगा तब भी हम यही जी जी हाँ मोबाइल अच्छा, मुफ्ती साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है Important जिसके topic हवाले है। से हम चाहते हैं कि उनकी ऑडियो कम से कम क्लियर हो। बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे होंगे। मुफ्ती साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? मुफ्ती साहब से जो ही हमारा रब्ता आता है हम उनको ऑडियो दोबारा कॉल पे से लेने की connect कोशिश करने करते की हैं, क्योंकि कोशिश बड़ा करते एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आजकल कि तो लोग गजब ना ये समझ नहीं पाते, घर घर reference की नहीं कर कहानी, पाते। घर घर की कहानी, जिस तरह हमने कल भी एक ट्रेडिंग पे हमने एक सेगमेंट किया था और हमने जानने की कोशिश की थी और हमने देखा कि अब लोग इस तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मुफ्ती साहब भी इस चीज को क्लियर कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको फायदा हो रहा है, मार्केट डाउन जा रही है तो आपको लॉस हो रहा है। तो हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा, कोई मेहनत नहीं हो रही, तो फिर ये सूद ही कंसीडर किया सूद ही जाएगा। कंसिडर किया जाएगा। और अगर बीच पे कमोडिटी इन्वॉल्व है तो उसमें आप उसको सूद कंसिडर नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब मुझे वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रिसाइसली मेरा सवाल ये था कि जो किस्तों पे हम चीज़ें लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें लेते हैं, उनके हवाले से क्या कुछ हमारा दीन कहता है? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि किस्तों के हवाले से कोई भी चीज़ जब आप महंगे दामों बेचते हैं तो फी नफ्सी इस बात की इजाज़त है कि आप किस्तों की वजह से कोई चीज़ महंगी बेचते हैं, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि जिस सेशन के अंदर आप उसके साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसी सेशन के अंदर आप प्राइस को फाइनल कर दें। इस तरह ना छोड़ें कि आप ये चीज़ ले जाएं और उसके बाद अगर आपने महीने के अंदर पैसे दिए तो उसकी इतनी कीमत है, 2 महीने के अंदर पैसे दिए तो उसकी इतनी कीमत है, ये चीज़ जायज़ नहीं है। उसी सेशन के अंदर उसको फिक्स कर देना जरूरी है कि ये कितने टाइम के लिए लिया जा रहा है और कितने पैसों का लिया जा रहा है। उसकी वजह से प्राइस को बढ़ाना जायज है, लेकिन उसको फिक्स कर देना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि उस पर फिर बाद में कोई एडिशन नहीं हो सकती, कोई इजाफा नहीं हो सकता। मसलन अगर कोई मोबाइल फोन 6 महीने के टाइम के लिए 1,20,000 का लिया गया तो बाद में ये नहीं हो सकता कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए और उसमें 10,000 रुपए बढ़ा दिया जाए। तो ये नहीं हो सकता कि बाद में उसको बढ़ा दिया जाए। जो प्राइस फिक्स हो गई उसी प्राइस को फिर आखिर तक ले जाना पड़ेगा। और तीसरी उसमें शर्त ये है कि अगर किसी वजह से उसने लेट पेमेंट कर दी, मसलन उसने किस्त पे करनी थी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक और उसने 5 तारीख से के बजाय 10 तारीख को कर दी, तो उसकी वजह से आप उसमें कोई लेट चार्जेस या कोई पेनाल्टी नहीं डाल सकते। तो ये 3 शराइत अगर मौजूद हो कि उसी सेशन के अंदर प्राइस को फिक्स कर दिया जाए और फिर बाद में उसको बढ़ाया ना जाए और लेट पेमेंट की सूरत में कोई जुर्माना ना हो, तो किस्तों की वजह से किसी चीज को महंगे दामों बेचना ये फी नफ्सी ही जायज है, इसके अंदर कोई हरज नहीं है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ना जल्दी से इस पॉइंट पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये जो फिर बैंक्स में सेविंग्स के ऊपर हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इसको फिर हम किस तरह से कंसिडर करेंगे? देखें, बैंक जो है हमारे पाकिस्तान में 2 किस्म के बैंक हैं। एक वो बैंक है जो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक हैं, एक वो है जिसके इस्लामिक विंडोज भी हैं और कन्वेंशनल विंडोज भी हैं। तो कन्वेंशनल बैंक के अंदर जब आप अपनी डिपॉजिट रखवाते हैं तो वो एक तरह से लोन है, उसके ऊपर जो भी इजाफा आता है वो सूद के जुमरे में आता है, वो जायज नहीं है। इसलिए किसी कन्वेंशनल बैंक में अगर आपने पैसे रखने हो तो वो करंट अकाउंट में ही रखने लाजमी है। लेकिन अगर किसी कन्वेंशनल बैंक के इस्लामिक विंडो में आप रखते हैं या किसी फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक के अंदर आप रखते हैं तो उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो दुरुस्त है, इसलिए कि वो लोन बेस्ड नहीं होता, वो एक रियल बिजनेस या मुशारका या मुजारबा बेस्ड होता है, इसलिए उसका प्रॉफिट तो लिया जा सकता है। लेकिन किसी कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट या जिसको हम PLS अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, उसके अंदर जो आपने रकम रखी हो उसके ऊपर जो इजाफा आता है, इसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो मार्कअप है, वो नहीं लिया जा सकता। और अगर किसी के पास आ गया तो उस पर लाजिम है कि उसको सदक़े की सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें। मुफ्ती डॉक्टर असदुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी डिटेल में आपके साथ कन्वर्सेशन हुई है। थैंक यू सो मच। वतीन वज़ात सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मणि तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।